اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی، تو پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ مطلب کہ بہت سارے عرصے سے مطلب اتنی تھی کہ وہ جو ہے نا ایک بتانے میں ہمیں جو ہے نا ایک اچھی فگر لگتی تھی کہ چلیں بھائی کچھ نہ کچھ بیٹر ہے. ہم اس کو اچھا نہیں کہتے کیونکہ حالات جو برے ہیں، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ایک دور آتا ہے جب عمران خان صاحب کا جو ہے نا رجیم چینج کا آپریشن جو بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ آتی ہے جس کا نام تھا PDM، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو کہ بیسیکلی 13 یا 14 جماعتوں کا جو ہے نا وہ اتحاد تھی. اور اس کے اندر معاشی ترقی کی جو شرح ہے ملکی تاریخ کے سب سے بلند مطلب کہ بدترین سب سے بدترین سطح تک جو ہے نا وہ گر گئی نہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی، سب سے زیادہ ملک کا بیڑا غرق اس PDM کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ ہوا تھا. ان لوگوں کا مقصد کیا تھا وہ پوری دنیا جانتی ہے، مجھے وہ یہاں اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ غریب انسان جو پسا ہے مہنگائی کے اس کی چکی میں، وہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ PDM کے دور حکومت کے جو 16 ماہ ہیں، یہ پاکستان کے بدترین جو ہے نا وہ دور ہے. ان لوگوں کی کوئی لاہ عمل، کوئی پالیسی نہیں تھی کہ جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے کے اندر اور باقی سب کام کرنے کے اندر جو ہے نا اپنا ٹائم جو ہے نا وہ سپینڈ کیا. خیر میرا اس کی طرف کوئی جو آج کا ولاگ بنانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا کرتے رہے ہیں، وہ تو ان کا اپنا فیل تھا. مگر میں عوام کی بات ضرور کروں گا، پاکستانی عوام کی، کیونکہ میں بھی پاکستان کا ایک باشندہ ہوں اور میں بھی اس مہنگائی سے جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہوں، اور صرف متاثر نہیں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں آپ کے یہاں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس دور حکومت کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اس کا جو الزام ہے وہ ڈالتے ہیں جی عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ سب کر کے گئے ہیں، لیکن آپ کی دور حکومتی آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اس کو مزید بڑھانے کی خاطر. جب آپ کے کنٹرول میں وہ نہیں رہی تو آپ نے اس کا الزام جو ہے نا وہ عمران خان پہ ڈالنا شروع کر دیا. اور یہ صرف میں آپ کو نہیں قصوروار اس کا ٹھہراتا، اوورآل دیکھیں کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان کے اندر وہ اس کا الزام ہمیشہ سابقہ گورنمنٹ ڈالتی ہے. اور یہ آپ کا سب سے اچھا کسی بھی چیز کا اپنے سر سے الزام ہٹانے کے لیے سب سے بہترین جو ہے نا وہ طریقہ ہے. اب سے نہیں، ہمیشہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، پچھلی گورنمنٹ نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اس کے بعد آپ اصل جو چیز اب جو رپورٹ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے شو کیا کہ ہماری دیکھیں PDM کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا ہماری جو شرح نمو ہے وہ بہت زیادہ، جو معاشی ترقی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے. ہم لوگ کورونا کے بعد وہ سنبھلے، اس کے بعد حالات برے ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے سنبھلنا شروع کیا اور سب کچھ کرتا رہا. اب ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق کیا ہے کہ PDM کے دور حکومت میں ملک کی معاشی ترقی کی اصل جو شرح ہے وہ -1.7% تک گر جانے کا جو ہے نا انکشاف ہوا ہے. اور یہ لوگ بتاتے رہے ہیں کہ ہماری جو شرح ہے وہ 0.29% جو ہے نا وہ مطلب کہ پازیٹیو کے اندر رہی ہے. مطلب کہ سب جگہ پر آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور اب جو آپ کی تحقیقات اور یہ سارا کچھ نکل کے آ رہا ہے وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے. اب آنے والی گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی عوام کا کیا حال ہونے والا ہے وہ عوام کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو انہیں سلیکٹ کرنا ہے، کس کو سلیکٹ نہیں کرنا. ہمیں اس بندے کو ووٹ دینا ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا کر سکے، پاکستان کی عوام کو غربت سے نکال سکے، پاکستان کی عوام کے لیے بھلا سوچ سکے، پاکستان کی عوام کے لیے درد رکھنے والا ہو. کیونکہ جو لوگ ہمیشہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے غریبی کی زندگی کبھی گزاری نہیں ہوتی، تو غریب انسان کیسے زندگی گزارتا ہے. تو ہمیں اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اب ان 13 جماعتوں کی سابقہ وفاقی حکومت کے دور میں ملک کی ترقی کی شرح ملک کی تاریخ کی سب سے بلند مطلب کہ بدترین سطح تک گر گئی. اب اس رپورٹ کے مطابق انکشاف ہوا کہ گزشتہ مالی جو سال کے دوران معاشی ترقی کی شرح -1.7% تک گر گئی تھی. گزشتہ مالی سال کے دوران PDM حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے گئے معاشی کارکردگی کے اعداد و شمار غلط نکلے ہیں، اور یہ ایک گناہ کے مرتکب بھی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی خاطر آپ دنیا کو غلط بتا رہے ہیں، لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ملک کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اور اس بات کا جو انکشاف ہے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے دوران جو نہ ہوا ہے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران معاشی ترقی کی جو شرح ہے وہ نیگیٹو میں رہی ہے.
نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جو 107واں اجلاس تھا اس میں معاشی ترقی کا اثر نو جائزہ لیا گیا. اس دوران انکشاف ہوا کہ پی ڈی ایم حکومت کے دور میں ملک کی معاشی شرح کی جو معاشی ترقی کی شرح ہے وہ 0.29% نہیں تھی بلکہ وہ نیگیٹو 1.7% تھی. اب اس علاوے سے جو سینئر صحافی اور جو ماہر معیشت شہباز رانا ہے ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران ملک کی معاشی ترقی کی شرح منفی رہی تھی. رواں سال جولائی میں آئی ایم ایف نے اس وقت کی حکومت کی جانب سے معاشی ترقی، مہنگائی اور دیگر معاشی عوامل سے متعلق جاری کردہ جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی ماننے سے انکار کیا تھا تب، لیکن ہم لوگوں نے غلط فگرز دی کیونکہ ہمیں اپنا امیج اچھا کرنا تھا عوام کے درمیان. اور ہماری عوام کو اب تو سمجھدار ہو جانا چاہیے یار، ان کو سوچ سمجھ کے اپنے حکمران کا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر اب آپ سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کر لیں گے تو اپنی زندگی اچھی گزار لیں گے. اگر آپ لوگ اب بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کریں گے اور آنکھیں بند کر کے ایک اندھی تقلید کرتے ہوئے کہ بھائی بس تلقید یا جو بھی ہوتا ہے یار وہ کرتے ہوئے آپ لوگ نکل جاتے ہیں اور آپ جا کے اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بس پھر آپ لوگوں کا اللہ ہی جو ہے نا وہ وارث ہے. ویسے بھی ہم لوگوں کا اللہ ہی وارث ہے. کوئی حکمران ہمیں ابھی تک ایسا نہیں ملا. عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ اچھی ایک وارث ملنا شروع ہوئی تھی، لیکن وہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی اچھا ہوتا ہے تو ہمارا بہترین دوست امریکہ اس میں مداخلت کرتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کیوں امریکہ کی اس حد تک مانتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی بجائے ہم ان کی سننا جو ہے نا وہ گوارا کرتے ہیں.